بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوی روزانہ ایک رات کے لیے لڑکیاں گھر بلاتی اور بعد میں مجھے کہتی کہ میں صرف آپ کی محبت کا امتحان لے رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا جب مجھے پتا چلا کہ وہ میری وفاداری چیک نہیں کر رہی تھی بلکہ وہ پیسے کما رہی تھی، کیونکہ میرا نام حماد ہے اور میری عمر 30 سال تھی۔ میں ایک بہت بڑے کاروبار کا مالک تھا اور جبکہ میں زندگی میں پوری طرح سیٹ ہو چکا تھا تو شادی کرنا چاہتا تھا، مگر شادی کو لے کر میری ایک شرط تھی۔ میں کسی پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے اپنی اماں کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے خاندان میں شادی نہیں کرنی ہے، میرے لیے خاندان کی کسی بھی لڑکی کا رشتہ نہ دیکھیں۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ قسمت میرے ساتھ کیسا کھیلنے والی ہے۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو پڑھانے کا رواج نہیں تھا۔ میں نے ماسٹرز کر رکھا تھا اور میں کسی پڑھی لکھی لڑکی سے ہی شادی کر کے اپنا گھر بسانا چاہتا تھا۔ مجھے اس بات پر یقین تھا کہ ایک پڑھی لکھی لڑکی بہت ہی سمجھدار اور گھر بسانے کے قابل ہوتی ہے۔ میں جب بھی خاندان کی ان پڑھ لڑکیوں کو دیکھتا تو مجھے بہت زیادہ غصہ آتا تھا۔ اماں چاہتی تھی میری شادی میری خالہ کی بیٹی ہمنا سے ہو جائے، لیکن وہ بالکل بھی پڑھی لکھی نہیں تھی اور میں ایک ایسی عورت کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اماں دن رات اس کے گن گاتیں، میرے سامنے اس کی تعریفوں کے پل باندھتیں کہ وہ بہت ہی سلیقہ مند اور کفایت شعور ہے، بس حالات نے اسے پڑھنے کا موقع نہیں دیا۔ لیکن مجھے اماں کی یہ سب باتیں بے سر و پا لگتی تھیں۔ میں نے ایک دن اماں کو کہہ دیا کہ مجھے گھر بسانے کے لیے بیوی کی ضرورت ہے، کام والی نوکرانی کی نہیں۔ کیا آپ ہر وقت اس کے کام کاج کی تعریف کرتی رہتی ہیں؟ میری بات سن کر اماں خاموش ہو گئیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگیں، ہر پڑھی لکھی لڑکی قابل نہیں ہوتی، تعلیم سے زیادہ تربیت معنی رکھتی ہے۔ لیکن تو شادی جیسے اہم فیصلہ چند کاغذ کے ٹکڑے دیکھ کر کرنا چاہتا ہے تو پھر میں تجھے روکوں گی نہیں، لیکن تو اپنی پڑھی لکھی بیوی کو لے کر علیحدہ گھر میں رہنا، کیونکہ تیری ماں بھی ایک ان پڑھ عورت ہے۔ مجھے لگا کہ اماں نے وقتی طور پہ یہ بات کہہ دی ہے، لیکن چند ہی دنوں میں اماں نے میرے لیے ایک ماسٹرز کی ہوئی ٹیچر کا رشتہ ڈھونڈ لیا، اور جب مجھے اس کی تصویریں دکھائیں تو وہ خوبصورت بھی بہت تھی، لیکن عمر میں کچھ زیادہ معلوم ہو رہی تھی۔ اماں کہنے لگیں کہ ڈگریاں حاصل کرنے میں لڑکیاں اکثر بوڑھی ہی ہو جاتی ہیں اور ان کے بالوں میں چاندی بھی اتر آتی ہیں، اور پھر یہ تو کالج میں نوکری بھی کرتی ہیں۔ اماں کی بات مجھے ٹھیک لگی تھی، اس لیے میں نے اماں سے کہا کہ رشتے کی بات آگے بڑھا دیں۔ کچھ دنوں کی رسمی ملاقاتوں کے بعد ہمارا رشتہ پکا ہو گیا۔ میں بہت خوش تھا، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ میں جب بھی اپنے دوست نبیل کی بیوی کو دیکھتا تھا تو مجھے نبیل کی قسمت پر بہت رشک آتا تھا۔ اس کی بیوی ہر محفل میں سب کا دل جیت لیتی تھی۔ فائزہ بھابی بہت ہی پڑھی لکھی اور خوش اخلاق تھیں، اور انہیں دیکھ کر ہی میرے اندر اس خواہش نے جنم لیا تھا کہ میری شادی بھی ایک پڑھی لکھی لڑکی سے ہو۔ ایک رشتے والی کے ذریعے ہی اماں نے اریبہ کا رشتہ ڈھونڈا تھا۔ وہ اکنامکس میں ماسٹرز کی ہوئی تھی اور ایک کالج میں لیکچرار تھی۔ اریبہ کی عمر تقریباً میرے ہی برابر تھی، لیکن وہ بہت ہی گوری چٹی اور خوبصورت تھی۔ 1 مہینے کی بعد کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی اور اماں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ شادی سے پہلے اپنے لیے گھر علیحدہ لے لو۔ پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، میرے کاروبار بہت اچھا تھا، لیکن میں اماں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ لیکن اماں کو نہ جانے کیا ضد آ گئی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ بڑے بھائی بھابھی کے ساتھ خوش تھی، اس لیے ان کے کہنے پر میں نے ایک علیحدہ بنگلہ لے لیا اور اریبہ کو رخصت کروا کے اپنے ساتھ نئے بنگلے میں لے آیا۔ ہمارا بنگلہ بہت ہی بڑا تھا اور پیچھے کی طرف بھی کافی سارے کوارٹرز بنے ہوئے تھے۔ اریبہ نے صرف دن کے وقت کے لیے کچھ ملازمائیں رکھ لی تھیں، باقی سارا وقت میں اور وہ اکیلے ہوتے۔ شادی کے کچھ دنوں بعد مجھے احساس ہوا کہ اریبہ دوسری لڑکیوں سے بہت مختلف ہے۔ وہ ہر وقت میرے ارد گرد منڈلاتی رہتی اور رات کے وقت تو مجھ سے کمرے سے باہر ہی نہ نکلنے دیتی۔ اکثر مجھے رات کو کمرے سے باہر نکل کر ٹہلنے کی عادت تھی، لیکن اریبہ نے تو سختی سے پابندی لگا دی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے بھی رات کے وقت مجھے چھوڑتی ہی نہیں تھی۔ شروع میں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید ہماری نئی شادی ہے اور وہ میری قربت کی مطمئنی ہے، لیکن پھر مجھے احساس ہوا جیسے اسے مجھ پر شک سا ہے اور ہر وقت مجھ پر نظر جمائے رکھتی ہے۔ ہم کسی بھی محفل میں جاتے تو میرا ہاتھ پکڑ کر ایک کونے میں بیٹھی رہتی، نہ ہی خود اٹھ کر لوگوں سے ملتی جلتی اور نہ ہی مجھے کسی سے ملنے دیتی۔ اریبہ تو اپنے میکے بھی جانا پسند نہیں کرتی تھی۔ میں صبح اپنے دفتر کے لیے نکل رہا ہوتا تو وہ اپنے کالج چلی جاتی، اور جب میں واپس گھر آتا تو وہ پہلے سے گھر پر موجود ہوتی۔ میں اس کے ساتھ بہت خوش تھا۔ نبیل اور فائزہ بھابی نے ہماری شادی کی خوشی میں
ہمیں اپنے گھر مدعو کیا تو اریبہ نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ فائزہ بھابی جس طرح مجھ سے بے تکلف ہوتی ہیں اسے بالکل بھی پسند نہیں ہے، نہ ہی نبیل اور فائزہ بھابی کا ہمارا گھر آنا اسے اچھا لگتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ فائزہ بھابی کی مجھ سے بہت اچھی دوستی تھی اور ان دونوں کا ہمارے گھر بہت ہی زیادہ آنا جانا تھا، مگر مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میری بیوی کو ہماری دوستی اتنی بری لگے گی۔ میں بہت مشکل سے اریبہ کو منا کر ان کے گھر لے گیا، لیکن اریبہ وہاں بھی سارا وقت خاموش بیٹھی رہی اور اس کے ہر انداز سے کوفت جھلک رہی تھی۔ فائزہ بھابی اور نبیل نے بھی اس کے رویے کو محسوس کر لیا تھا۔ جب ہم واپسی کے لیے نکلنے لگے تو نبیل کہنے لگے کہ حماد اب تو ہی ہمارے گھر آ جایا کر، تیری نئی شادی ہے، ہمارا بار بار تیرے گھر آنا اچھا نہیں لگتا۔ نبیل کی بات سن کر مجھے شرمندگی کا احساس ہوا تھا۔ مجھے اریبہ جیسی پڑھی لکھی لڑکی سے اس بات کی امید ہرگز بھی نہیں تھی، اور اس کا رویہ فائزہ بھابی کے ساتھ تو بہت ہی برا تھا۔ گھر واپس آ کر ہم دونوں کے درمیان اس بات کو لے کر کافی بحث بھی ہو گئی، لیکن اریبہ کی ایک ہی تکرار تھی کہ اسے میرا فائزہ بھابی کے ساتھ بات کرنا اچھا نہیں لگتا۔ گھر کا ماحول خراب نہ ہو اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ مجھے خاموش دیکھ کر اریبہ فوراً میری باہوں میں جھول گئی، کہنے لگی کہ آپ ناراض نہ ہوں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، بس اس لیے مجھے آپ کے ساتھ کسی اور کا وجود برداشت نہیں ہوتا۔ اریبہ کا انداز ہی ایسا تھا کہ ایک پل کو شک کرتی تو دوسرے پل اس قدر محبت نچھاور کرتی کہ میرا موڈ خود ہی ٹھیک ہو جاتا۔ ہماری شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تھا اور میں اریبہ کی اس شکی فطرت سے پریشان آ گیا تھا۔ نہ ہی وہ میرے ساتھ اماں کے گھر جاتی اور نہ ہی مجھے جانے دیتی، اور جب میں جھگڑا شروع کرتا تو مجھے محبت سے اپنا بنا لیتی۔ ایک رات ہمارے گھر 4 لڑکیاں آئیں جو بہت ہی خوبصورت اور جوان تھیں۔ اریبہ نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا تھا۔ میں نے اریبہ سے پوچھا کہ یہ کون؟ اریبہ ہنس کر کہنے لگی کہ میں آپ کی وفاداری کا امتحان لینا چاہتی ہوں۔ میری عمر زیادہ ہو چکی ہے اور اب میں پہلے کی طرح حسین بھی نہیں رہی ہوں، اس لیے میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ حسین لڑکیوں کو دیکھ کر کس طرح خود پر قابو رکھتے ہیں۔ اریبہ کی بات سن کر میں تو جلتے توے پہ جا بیٹھا۔ میں نے اریبہ سے کہا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اس طرح لڑکیاں گھر پر بلا کر تم کیا دیکھنا چاہتی ہو؟ اریبہ کہنے لگی میں آپ کی محبت کی انتہا دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کس طرح ساری حسین لڑکیوں کو ٹھکرا کر میری محبت میں گرفتار رہتے ہیں۔ مجھے اریبہ کی دماغی حالت پر شبہ ہو رہا تھا۔ کون سی بیوی اپنے شوہر کا اس طرح امتحان لیتی ہے؟ میں نے کمرے میں آ کر خود کو بند کر لیا۔ تھوڑی دیر میں اریبہ بھی کمرے میں چلی آئی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکل جانا چاہتا تھا، لیکن وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی اور میرے کندھے سے سر ٹکا کر کہنے لگی میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور اس بات کا یقین چاہتی ہوں کہ آپ میرے علاوہ اور کسی کے نہیں ہوں گے۔ کبھی کبھی مجھے وہ بہت ہی معصوم سی لگتی تو کبھی مجھے اس کی شک فطرت پر غصہ آنے لگتا۔ وہ پڑھی لکھی ضرور تھی لیکن شاید سمجھدار نہیں تھی، یا پھر عمر کی زیادتی نے اسے حساس بنا دیا تھا۔ وہ اکثر ہی اپنی بڑھتی ہوئی عمر کا تذکرہ کیا کرتی تھی۔ اگلی رات اریبہ نے پھر 3 جوان لڑکیوں کو گھر بلایا ہوا تھا، جنہیں دیکھ کر مجھے شدید غصہ آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اریبہ سے سختی سے پیش آتا، اس نے مجھے لڑکیوں کے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ میں باہر والی لڑکیوں کے آگے اریبہ کو بے عزت نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے بیٹھ گیا۔ وہ تینوں بہت حسین تھیں اور کم عمری نے انہیں خوبصورت بنا دیا تھا۔ تینوں ہی خاموشی سے میرے آگے بیٹھی ہوئی مجھے دیکھ رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ اریبہ نے نہ جانے انہیں کیا کہہ کر یہاں بلایا ہے۔ کچھ دیر بعد ان لڑکیوں کو لینے کے لیے کوئی آ گیا تھا اور تینوں جس طرح آئی تھیں اسی طرح واپس بھی چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی میں اریبہ پر غصہ اتارنے لگا، لیکن وہ مسکراتی ہی چلی گئی اور کہنے لگی کہ آپ تو سچ میں بہت ہی وفادار ہیں۔ اگلے دن میں دفتر سے گھر آنے کے بجائے نبیل سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ نبیل نے تو میرے گھر کا رخ کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں نے نبیل کو اریبہ کی اس عجیب سی حرکت کے بارے میں بتایا تو وہ ہنستا ہی چلا گیا اور کہنے لگا واہ تو بڑا ہی خوش نصیب ہے حماد، جو تجھے گھر بیٹھے ہی خوبصورتی کا نظارہ مل رہا ہے۔ میری بیوی تو ایسی خوبصورت اور کم عمر لڑکیوں سے مجھے دور ہی رکھتی ہے، لیکن تیری بیوی تو گھر بلا کر ان لڑکیوں کو تیرے آگے پیش کر رہی ہے۔ تجھے تو خوش ہونا چاہیے۔ جس بات کو لے کر میں اس قدر پریشان تھا، نبیل نے اس بات کو مذاق میں ہی اڑا دیا تھا۔ کافی دیر میں اور نبیل ہنسی مذاق کرتے رہے اور پھر مجھے خیال آیا کہ اگر میں زیادہ دیر سے گھر سے پہنچا تو اریبہ کو پھر کسی قسم کا شک ہو جائے گا۔ نبیل کہنے لگا تو زیادہ فکر نہ کر، ابھی نئی شادی ہے، ہو سکتا ہے کہ بھابھی سچ میں تیرا امتحان لے رہی ہوں۔ ویسے بھی وہ ایک ٹیچر ہیں اور ٹیچر کو تو امتحان لینے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نبیل سے مل کر گھر پہنچا تو اریبہ میرے انتظار میں دروازے کے پاس ہی موجود تھی۔
مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی کہ آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ میں نبیل سے ملنے گیا تھا، تو وہ فوراً سے پوچھنے لگی کہ نبیل سے ملنے گئے تھے یا فائزہ بھابھی سے؟ میں نے اپنا سر پکڑ لیا. مجھے لگا کہ پڑھی لکھی عورت سے شادی کروں گا تو وہ مجھے بہت اچھے سے سمجھے گی، لیکن اریبہ تو کسی جاہل عورت کی طرح نہ صرف مجھ پر شک کر رہی تھی بلکہ گھٹیا قسم کی بات بھی کر رہی تھی. کبھی کبھی تو مجھے لگتا جیسے اماں نے مجھے کوئی بد دعا دی ہو اور وہ قبول ہو گئی ہو. میں نے ایک تیکھی نگاہ اریبہ پر ڈالی اور بنا کچھ کہے کمرے میں چلا آیا. میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں دیوار پر سر دے ماروں، لیکن اس طرح میرا مسئلہ حل ہونے والا نہیں تھا. ہمارے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی اور نہ ہی ساس نندوں جیسا روایتی جھگڑا. یہاں تو میری اپنی بیوی ہی ہماری خوشیوں کی دشمن بن گئی تھی. کچھ ہی دیر میں اریبہ چائے کی ٹرے لے کر کمرے میں آئی اور میرے گلے لگ گئی. میں نے اسے پیچھے کی طرف دھکیلنا چاہا لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. وہ روتے ہوئے کہنے لگی آپ سے تھوڑی سی جدائی بھی مجھے برداشت نہیں. آپ کو دفتر سے لوٹنے میں ذرا بھی دیر ہو جائے تو میرا دل گھبرانے لگتا ہے. فائزہ بھابھی مجھ سے کہیں زیادہ جوان اور خوبصورت ہیں، اس لیے مجھے یہ فکر ستاتی ہے کہ کہیں آپ ان کی طرف مائل نہ ہو جائیں. ایک دفعہ میرے دل سے شک کا کانٹا نکل گیا تو میں خود آپ کی غلام بن جاؤں گی. میرے ابا نے میری اماں کے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور ایک حسین لڑکی کے پیچھے وہ ہمیں چھوڑ گئے تھے. اس لیے شاید میرے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا ہے کہ آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے. فائزہ کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا تھا. مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ فائزہ کے والد نے اس کی ماں کو دھوکہ دیا ہے. اب میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کیوں میری وفاداری کا امتحان لینا چاہتی ہے. میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے امتحان لینے دوں گا اور ہر امتحان میں سرخرو ہو جاؤں گا. مگر مجھے کیا خبر تھی کہ وہ اس امتحان کے بہانے کس قدر پیسہ کما رہی ہے. روزانہ ہی رات کے وقت ہمارے گھر کبھی 3 کبھی 4 جوان اور حسین لڑکیاں آنے لگیں. اب تو میں ان کے سامنے بھی نہیں جاتا تھا. مجھے معلوم ہوتا کہ وہ آ گئی ہیں تو میں کمرے میں بند ہو جاتا اور تھوڑی دیر میں وہ لوگ واپس چلی جاتی. اریبہ جب کمرے میں آتی تو بہت ہی زیادہ خوش ہوتی اور کہتی آپ جیسا ہم سفر ملنے پر میں بہت خوش ہوں. آپ تو سچ میں بہت ہی زیادہ وفادار ہیں. اب مجھے یقین آنے لگا کہ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں. اریبہ کے رویے میں تھوڑی تبدیلی آنے لگی تھی اور یہ بات میرے لیے بہت خوش آئند تھی. اب بھی لڑکیاں روز ہمارے گھر آتی تھیں لیکن مجھے یقین تھا کہ یہ سلسلہ کچھ عرصے میں ختم ہو جائے گا. ایک دن اریبہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی. اس کے سر میں بہت درد ہو رہا تھا. رات وہ لڑکیوں کے جانے کے بعد میرے پاس کمرے میں آ کر لیٹی تو میں نے اسے سر درد کی گولی کے بجائے نیند کی گولی دے دی، کیونکہ اکثر ہی وہ رات بھر جاگا کرتی تھی اور مجھے لگا شاید اسی وجہ سے ہی اس کے سر میں درد ہے. گولی کھانے کے کچھ ہی دیر بعد اریبہ سکون کی نیند سو گئی، لیکن مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی. کافی دنوں سے میری نبیل سے بات بھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں فون اٹھا کر کمرے سے باہر آیا. پہلے تو میں اور نبیل تقریباً روز ہی ملا کرتے تھے، لیکن اب تو 15 دن گزر جاتے اور ہم دونوں ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھ پاتے تھے. نبیل کو فون ملانے لگا تو پتہ چلا کہ سگنل نہیں آ رہے. اکثر ہمارے بنگلے میں سگنلز کا مسئلہ رہتا تھا اور بات کرنے کے لیے باہر نکلنا پڑتا تھا. میں ٹہلتے ٹہلتے بنگلے سے باہر نکل آیا، لان میں ٹہلنے لگا. نبیل کا نمبر بن جا رہا تھا، شاید وہ سو چکا تھا اور رات کے 2 بھی بج رہے تھے. نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اس لیے میں باغ کی بے ترتیبی دیکھنے لگا. اریبہ کی توجہ گھر اور گھر کی چیزوں پر بہت ہی کم تھی. اس نے سب کچھ ملازمہ کے حوالے چھوڑ رکھا تھا اور اسی وجہ سے یہ خوبصورت باغ اجڑ کر رہ گیا. بے اختیار ہی مجھے خالہ کا گھر یاد آ گیا جو بہت ہی چھوٹا سا تھا، لیکن اس کے صحن میں ہمنا نے بہت ہی خوبصورت پودے لگائے ہوئے تھے جس سے ان کے گھر میں رونق آ جاتی تھی. اماں ٹھیک ہی کہتی تھی ہمنا بہت ہی سلیقہ مند اور سگڑ لڑکی تھی. وہ تعلیم یافتہ نہیں تھی لیکن اس کے اندر گھرداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. وہ بات کرتی تو پتہ بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ پڑھی لکھی لڑکی نہیں ہے. اریبہ کے پاس تعلیم تو بہت تھی لیکن گھرداری کا سلیقہ واقعی اس میں نہیں تھا، جبکہ ایک عورت کو گھر کے بنیادی کام تو آنے چاہیے. میں ایسے ہی باغ کی حالت دیکھتے دیکھتے پیچھے کی طرف نکل آیا جہاں سرونٹ کوارٹر بنے ہوئے تھے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں کی لائٹ چل رہی ہے. یقیناً اریبہ کو اس بات کا ہوش بھی نہیں ہوگا کہ گھر میں بلا فضول کس قدر لائٹس چل رہی ہیں، جبکہ میں ان سب کا بہت زیادہ بل ادا کر رہا تھا. لائٹ بند کرنے کی غرض سے میں سرونٹ کوارٹر میں داخل ہوا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی. میرے لیے وہاں کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ہی گھر میں میری ناک کے نیچے اتنا بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے. وہاں موجود لوگ اور ان کی حالت دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں. میرے بنگلے کا یہ حصہ اس وقت فحاشی کا کوئی اڈا لگ رہا تھا جہاں کچھ مرد کچھ لڑکیوں کے ساتھ بستر پر موجود تھے. ان لوگوں نے مجھے دیکھ لیا تھا اور وہ لوگ فوراً ہی وہاں سے نکلتے چلے گئے. میں نے بھی انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن سب سے آخر میں جب ایک لڑکی نکل کر جانے لگی تو میں نے اسے روک لیا اور اسے کہا کہ جانے سے پہلے مجھے سب کچھ سچ سچ بتا کر جاؤ.
वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई थी और लरजते कांपते उसने जो कुछ मुझे बताया वो सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। वो मेरे आगे हाथ जोड़कर रोते हुए कहने लगी कि मैं मैडम को ये ना बताऊं कि मुझे सब कुछ किसने बताया है। मैंने उससे वादा कर लिया था। वो जा चुकी थी और मैं भी लड़खड़ाते हुए वापस अपने कमरे में चला आया। मेरी मासूम सी नजर आने वाली बीवी मेरे सामने सो रही थी। मैं वहीं सोफे पर बैठ गया और उसका चेहरा देखने लगा। उसके इस हसीन चेहरे के पीछे किस कदर मकरू चेहरा छुपा हुआ था और यह आज मुझे नजर आया। फजर की अजानों के करीब अरीबा की आंख खुली तो मुझे जागता हुआ देखकर उठ के कहने लगी, हमाद आप क्यों जाग रहे हैं? मैंने एक चुपती हुई नजर उसके चेहरे पर डाली। उसे कहा कि आज तक मैं सो ही तो रहा था, जागा तो आज ही हूँ। मेरी बात सुनकर वो घबरा गई, कहने लगी कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? लेक्चरर साहिबा, इतने भी मासूम बनने की कोशिश ना करें कि आपकी ये अदाकारी मुझसे बर्दाश्त ना हो। आपका सच पूरी तरह खुलकर मेरे सामने आ गया है। मेरी वफादारी को परखने के नाम पर बहुत भारी कीमत वसूल करती हैं आप। मैं तो आपको पढ़ी लिखी लेक्चरर समझ रहा था, लेकिन आप तो बाकायदा एक कारोबारी औरत निकली जो उस्ताद जैसे मुकद्दस पेशे को पूरी तरह से बदनाम करने का काम कर रही हैं। कॉलेज में आने वाली भोली भाली लड़कियों का आप अच्छी तरह फायदा उठा रही हैं। साथ ही मोहब्बत का ढोंग रचाकर आपने मुझे भी पूरी तरह बेवकूफ बना लिया है। अरीबा के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। वो जान गई थी कि उसकी सच्चाई मुझ पर आया हो चुकी है। वो फौरन मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, हमाद आप गलत समझ रहे हैं। उसने जैसे ही मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा, मैंने उसका हाथ झटक दिया। आज तक मैं गलत समझता आया था, लेकिन मुझे लगा था कि शायद तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बाप की तरह तुम्हारे साथ धोखा न कर दूं, इसलिए तुम मेरी वफादारी को देखना चाहती हो। मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम खुद एक बेज़मीर औरत हो, कम उम्र मासूम लड़कियों की जिंदगी से खेल रही हो। मैं जान गया हूँ कि जो लड़कियां दूसरे शहरों से तालीम हासिल करने के लिए हॉस्टल्स में आकर रहती हैं, तुम उन्हें तरह तरह से ब्लैकमेल करके हमारे घर बुलाती हो और फिर हमारे घर के सर्वेंट क्वार्टर्स में दूसरे अमीर मर्दों के हाथों उन्हें एक एक रात के लिए फरोख्त कर देती हो, क्योंकि वो लड़कियां 10 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर नहीं निकल सकती। इसलिए मजबूरन तुम्हें उन्हें पहले ही घर बुलाना पड़ता है और तुम्हारे पास रोजाना लड़कियों को बुलाने के लिए कोई वजह नहीं थी। इसलिए तुमने मेरे सामने ऐसे जाहिर किया जैसे तुम मुझ पर शक करती हो और मेरी वफादारी का इम्तिहान लेने के लिए उन हसीनाओं को हमारे घर बुलाती हो। कि सच तो यह है कि तुमने मेरे ही घर में फहाशी का अड्डा खोल रखा है। हमारे पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन तुम्हें तो गलत काम करने की आदत पड़ चुकी है, इसलिए तुमने अपना ये गलीज काम बंद नहीं किया और शादी के बाद भी तुमने दूसरी लड़कियों की जिंदगी से खेलना जारी रखा। किसी की नाजेबा तस्वीर बनवा कर तो किसी को पास करने का आसरा देकर तुमने उन कम उम्र लड़कियों को इस गंदगी में धकेल दिया। तुम जैसी औरतें टीचर कहलाने के लायक नहीं, बल्कि तुम्हें तो दलाल का खिताब देना चाहिए। मैं नफरत से अरीबा को दुत्कार रहा था और वो खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। उसके चेहरे पर नदामत के कोई आसार नहीं थे, शायद उसका दिल स्याह हो चुका था। मैं एक ऐसी औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता था जो पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी सही और गलत में तमीज नहीं कर पाई थी। 3 लफ्ज कहकर मैंने अरीबा को फारिग कर दिया और पुलिस को फोन में लाया। अरीबा और उससे जुड़े तमाम लोगों को मैं गिरफ्तार करवाना चाहता था कि फिर कोई और मासूम बच्ची किसी अरीबा जैसी उस्तानी का शिकार ना हो सके। अरीबा ने मेरे आगे हाथ जोड़े, मिन्नतें की, लेकिन मेरे लिए उसे माफ करना आसान नहीं था। मैं अपने लिए उसे माफ कर देता, लेकिन जिन लड़कियों की जिंदगियां वो बर्बाद कर चुकी थी उनके लिए मैं उसे माफ नहीं कर सकता था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीश करने पे पता चला कि कॉलेज की एक और टीचर और हॉस्टल की मैडम भी इस सारे घिनौने खेल का हिस्सा थी। और यही नहीं, बल्कि कुछ बड़े बड़े सियासतदानों और अमीर लोगों का भी उसमें हाथ था, क्योंकि वही लोग तुम लड़कियों के जरिए तस्कीन हासिल करते थे। 2 दिन में ही मैंने बंगला खाली कर दिया और वापस अपनी माँ के पास लौट आया। अम्मा ठीक कहती थी, कागज के चंद टुकड़े किसी के किरदार का फैसला नहीं कर सकते। डिग्रियां इंसान की तालीम का पता देती हैं, उनकी तरबियत का नहीं। अम्मा ने मेरी शादी हमना से करवा दी थी। वो पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन उसने अपनी मोहब्बत, इखलाक और तवज्जो से मेरा दिल जीत लिया था। वो जिस तरह फायजा भाभी के साथ मिलती और हर महफिल में एतमाद से मेरे साथ खड़ी होती, मुझे उस पर फख्र महसूस होता। कभी कभी कुछ लोग अपनी मजबूरियों की वजह से तालीम हासिल नहीं कर पाते और हम जैसे पढ़े लिखे लोग उन्हें बहुत ही कमतर समझते हैं, लेकिन मसला उनके अनपढ़ होने में नहीं बल्कि हमारी सोच में है। मेरी इन तमाम माँ बाप से गुजारिश है जो छोटे इलाकों से अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए बड़े शहरों में भेजते हैं, वो अपनी बेटियों को अच्छी तरह सही और गलत का फर्क सिखाएं और उनकी तमाम सरगर्मियों पर नजर रखें, क्योंकि माँ बाप से दूर रहते हुए जो लड़कियों का भटक जाना या ऐसे गिरोहों के साथ उनके हाथों का खिलौना बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है।
خدا سب کی بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً کر لیجیے۔ ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن پر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔